کلائنٹ کا کیس ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ ریڈنگ افورڈ نہیں کر سکتی اور ان کے ہسبینڈ نے ان کو ناحق طلاق دے دی ہے، ان کی ساری زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ ایک جوان لڑکی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ اس سارے معاملے میں خراب ہو گئی ہے، تو پلیز مجھے بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تو کیا وہ اس چیز کو کاٹیں گے؟ خیر ان کا جب میں نے میسج سنا میں نے ان کو تھوڑی تسلی دی اور جو میں ان کو تھوڑا سا سمجھا سکتی تھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بات صرف یہیں پہ تھی. پلیز مجھے بتائیں جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے کیا وہ اس چیز کو کاٹیں گے؟ کیا وہ ان چیزوں سے گزریں گے؟ جب کسی انسان کے ساتھ بہت زیادہ آپ ظلم کر دیتے ہیں نا، اور آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں یا ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پہ جان بوجھ کے عورت کے حقوق کو تحفظ نہیں دیا جاتا، تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے انصاف مانگنے کا اس ذات سے یا اس کائنات سے کہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے آپ کو اس کی تلافی کی جائے. جس نے آپ کا دل اجاڑا ہے، جس نے آپ کی زندگی اجاڑ دی ہے، جس نے آپ کی ہنسی چھین لی ہے، جس نے آپ کے ارمان بکھیر دیے ہیں، اس انسان کے ساتھ بھی یہ سب ہو. جس نے آپ کا گھر اجاڑا ہے اس کا گھر بھی ایسے اجڑے. جس نے آپ کو آہ دی ہے اس کی بھی ایسے آہیں نکلیں. میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ جی ہاں ان کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن نہیں، ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ میری بات کو اتنی جلدی سمجھ سکتی. میں ابھی وہ باتیں شیئر کروں گی. ایک تو کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا اس کے ساتھ برا ہوگا، کیسا برا ہوگا، وہ ایک یہ چیز. دوسرا یہ، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا ہے تو کس طرح سے آپ کچھ ایسا کر سکتی ہیں جس سے اس کی زندگی میں یہ جو اس نے کیا ہے وہ چیز جلدی آئے اور زیادہ آئے اور ٹھیک ٹھاک آئے اور ایسی آئے کہ اگلا انسان رج جائے. پھر جیسے آپ نے ہوکے دیے نا، ہوکے مارے ہیں جیسے آپ نے، وہ ہوکے مارا کرے، راتوں کو اٹھ کے چیخا کرے، رویا کرے، بے بس ہو آپ کی طرح. تب آپ کے دل میں جو ہے نا تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ پڑے گی. جو نقصان اس نے آپ کا کیا وہ تو کوئی نہیں واپس کر سکتا، لیکن جس نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا ہے وہ آپ کا شوہر ہے، وہ کوئی آدمی تھا جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا، آپ سے شادی کی باتیں کرتا تھا، پھر غائب ہو گیا، یا جس نے آپ سے چھپ کے نکاح کر لیا اس کے بعد اس کے ارادے بدل گئے. یہ مرد دنیا کی انتہائی بے وقوف قوم ہے. ایسے مرد جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کر کے ہم بڑے باعزت ہیں ہم معاشرے میں، اور ایک ڈرامہ انہوں نے رچایا ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں. آپ نے جس کو چھیڑا ہے وہ عورت ہے. عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ وہ ایک بچے کو پیدا کر سکتی ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد کریشن کی جو بیسکلی ایبیلٹی ہے دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو فیمیل کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ چیزوں کو کریٹ کر سکتی ہے، ایک اسپریچول ریام سے جو ہے چیزوں کو کنسیو کر کے فزیکل ورلڈ میں لا سکتی ہے. یہ بہت بڑی پاور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جس انسان نے بھی کسی بھی کیپیسٹی میں کسی کا بھی دل دکھا دیا، چاہے جان کے اس نے کیا، اس نے کسی پریشر میں آ کے کیا، یا اس کو پتہ نہیں تھا، یا کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں، وہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ جب کوئی انسان ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ایسے ایک ہتھ کڑی لگ جاتی ہے، ایک آپ کے ہاتھ میں ایک اس کے ہاتھ میں، وہ ہتھ کڑی لگی رہتی ہے. اور جب تک آپ کی طرف سے وہ چیز اس طرف نہیں جاتی، جیسے یوں کر کے جیسے 8 کا نمبر ہے، وہ چیز فلو کر کے اس تک نہیں جاتی، وہ ہتھ کڑی نہیں کھلتی. آپ لوگ اسپریچول ورلڈ میں ٹائی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کسی انسان نے اگر کوئی اپنے ساتھ برا کرے، ٹھیک ہے، اس کی معافی ہے، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی دوسرے کا دل دکھا دیا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، تو پھر کوئی معافی نہیں. پھر بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر کر لیں آپ نے جتنے صدقے کرنے ہیں، پھر کر لیں ذبح جو اپنے بکروں کی قربانیاں دینی ہیں، جو مرضی کر لیں. مریم نواز کا جو بیٹا ہے، مجھے بتائیں ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی ایک چیز کی مجھے آپ کمی بتا دیں. اور جن لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اسپریچول ہیلرز اور اس طرح کے لوگوں کی کمی ہوگی جو ان کے لیے انہوں نے ریمیڈیز نہیں کی ہوں گی؟ یہ لوگ سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں.
یہ لوگ سب سے پہلے اپنی جو ہے ایسٹرالوجی نیومرولوجی یہ چیزیں نکالتے ہیں، پھر یہ لوگ کوئی ایکشن کرتے ہیں. اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، شادی کی تاریخ میں کوئی اتنا معاملہ نہیں تھا کوئی جو آپ کہیں کہ بہت بڑا کچھ، لیکن کیا ہوا؟ کیا وہ شادی چلی؟ کیوں؟ کیونکہ جو مجھے لگتا ہے پہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی، جیسے لوگ آ کے کہتے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی آہ تو لگتی ہے. کسی ایک کو آپ چھیڑ دو، ایک انسان کو آپ چھیڑو، ایک انسان کے ساتھ آپ غلط کرو، آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو تو آپ چھوڑ ہی دو. صرف آپ تک یہ چیز نہیں محدود رہے گی. اگر آپ نے کسی فیمیل کو اجاڑا ہے نا، یہ بات یاد رکھیے گا، مرد کو اجاڑو گے ہو سکتا ہے مرد تک بات ختم ہو جائے. عورت کو اجاڑو گے، عورت پورے کے پورے خاندان نسلیں اس کی بد دعا کھا جاتی ہے. میں نے کتنی ریڈنگز ہیں آپ کو پتہ کی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پوری فیملی میں یہ مسئلہ ہے کہ بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں، پیدا ہی نہیں ہوتے بچے. ہسبینڈ وائف میں کوئی ایشو نہیں ہے، ہسبینڈ وائف نے علاج کرایا، طلاقیں ہو رہی ہیں خام خواہ، سب کی طلاقیں، مامے چاچے پھپھیاں تائے جس کو دیکھ لو سب کی طلاق. مسئلہ ہے بڑا؟ نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اٹ مینس کوئی چیز، اس چیز کو آپ کے اوپر کوئی سایہ ہے کسی چیز کا، آپ لوگوں کو کسی کی ہے، کوئی وبال ہے، کوئی بد دعا ہے کسی کی. جب تک اس روح کو، چاہے وہ اس دنیا میں رہی ہے یا نہیں، اس روح کو جب تک آرام نہیں آئے گا، اس کی تکلیف کا ازالہ نہیں ہوگا، آپ کی نسلوں پہ نسلیں غارت ہوں گی، اور وہ نسلیں آپ کو بد دعائیں دیں گی. میری دوست ہے، اس کی 3 شادیاں ہوئی ہیں، تینوں طلاقیں ہو گئیں، اور بس ایسے ہی فضول ریزنس. اور اب اس عورت کا یہ حال ہے کہ وہ مینٹلی آلموسٹ انسٹیبل ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مرد ہے، اس کے پاس آپ بیٹھو یا بات کرو. تو جب میری اس سے بات ہوئی تو میں نے کہا کیا معاملہ ہے یہ؟ وہ اس نے کہا ایسے ایسے. تو میں نے کہا تمہاری فیملی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ تھا میل جس نے نا بڑا ظلم کیا جس کی وجہ سے یہ چیز تم لوگوں پہ آ رہی ہے. تو اس نے، آپ امیجن کریں اپنے پردادا کی بات، اس نے کہا 3 جنریشنز کے بعد وہ بیٹھ کے بد دعا دے رہی ہے اپنے پردادا کو. وہ بڑا غلیظ انسان تھا، اس نے بڑے ظلم کیے لوگوں پہ، تو آج ہم کاٹ رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ کوئی انسان مر بھی جائے گا تب بھی لوگ اس کو بد دعائیں دیں گے. تو زندگی میں تو جو اس کا تماشا لگے گا تو وہ تو لگے گا ہی. سب سے پہلے جس انسان نے آپ کے ساتھ غلط کیا اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو جائے گی. جب ڈیورس ہوتی ہے، ڈیورس اٹ سیلف ایک لاس ہے. ڈیورس لاس لے کر آتی ہے زندگی میں، فزیکل، فائنینشیل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، دونوں کے لیے لاس ہے. لیکن جو انسان اس چیز کو انیشیٹ کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، جو بغیر کسی سالڈ ریزن کے اپنے اس ناجائز حق کا استعمال کر رہا ہے، اس پہ اس کا بھار زیادہ پڑتا ہے. اور لاس کی نوعیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ڈیورس ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ فیمیل پہ پہلے افیکٹ پڑتا ہے، میل پہ بعد میں پڑتا ہے. فیمیل فوراً سائیکولوجیکلی، مینٹلی، ایموشنلی بہت ڈاؤن چلی جاتی ہے. زیادہ تر کیسز میں جو فیمیلز ہیں وہ سوسائڈل ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی، انہیں زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، ان کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کوئی کپڑے پہننے کا دل نہیں لگتا، کسی خوراک کا ذائقہ نہیں آتا. جبکہ جو میل ہے اس ڈیورس کے بعد تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا اور وہ آزاد ہو گیا ہے، اور اس نے بہت نیکی کا کام کیا ہے اپنا شرعی حق استعمال کر کے. لیکن تماشا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے عورت جب ڈاؤن جانا شروع ہوتی ہے، مرد اوپر، اس کو لگتا ہے میں بڑا اچھا ہو رہا ہوں، لیکن یہ چیز پلٹتی ہے یوں. یہ سائیکل ہے. ایسے آہستہ 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 عورت ان چیزوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ذہنی حالت بہتر ہونے لگتی ہے، اس کے ایموشنز بہتر ہونے لگتے ہیں، اس کا سیلف کانفیڈنس امپروو ہونے لگتا ہے. اور اگر اس عورت کو واقعی ہی اس کی نیت اچھی تھی تو اس کو اگر آپ بھی ایسی عورت ہے تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کو غیب سے لوگ آ کے آپ کی ہیلپ کریں گے. ان نون لوگ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا. آپ خود بھی نہیں سوچیں گی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں. یہ ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن جو عورتیں واقعی دل کی اچھی ہیں، جن کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے،
جو واقعی صاف نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ چلی ہیں، ان لوگوں کو ہمیشہ خدا کی مدد رہتی ہے کسی نہ کسی صورت میں، جبکہ مرد آہستہ 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 وہ مرنا شروع ہوگا۔ ایک چیز جو مرد کسی کو شو نہیں کرتا، جس نے کسی کو طلاق دی ہوتی ہے، وہ اس کا گلٹ ہے۔ اس کو اندر ہی اندر، ہم انسان جتنا مرضی کسی کو کہہ لے کہ میں نے غلط نہیں کیا، میں یہ میں وہ، ہمیں اندر پتا ہوتا ہے کہ ہمارے چور بیٹھا ہے۔ اس مرد کو پتا ہے، اس کو اس کا گلٹ کھاتا ہے، روز رات، روز صبح، ایک ایک لمحہ۔ اور گلٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پاگل پن پہ لے آتی ہے۔ عورت تو شاید اس لمحے میں پاگل پن اور ان چیزوں سے گزری اور جو بھی ہوا، وہ عورت پھر بھی اتنی مضبوط ہے کہ اس کے آپ ٹکڑے بھی کرو نا تو وہ ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک خوبصورت سی چیز بنا دے گی۔ مرد کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ مرد کے ٹکڑے ہوں گے تو وہ اور ہی بکھریں گے اور دنیا ان کو کھائے گی۔ یہ ہوتا ہے عورت کے ساتھ ظلم کرنے کا نتیجہ۔ خیر، آہستہ آہستہ مرد کی جو ہے مینٹل ہیلتھ ڈاؤن جائے گی، اور مینٹل ہیلتھ کے بعد آپ اس کے فائنانسز بھی دیکھ لیں، وہ بھی خراب ہوں گے۔ اور اگر مرد نے آپ کے اس وجہ سے آپ کو طلاق دی ہے کہ وہ کسی اور جگہ اپنا اس کا چکر ہے یا دل ہے یا گھر بسا رہا ہے، کسی اور دوسری عورت کو آپ پہ ترجیح دے رہا ہے، اگر آپ نے ہی بسی نا اور آپ کو کسی نے اجاڑا ہے تو وہ بھی نہیں بسے گا، وہ بھی اجڑے گا، اور جو عورت اس کے ساتھ جڑی ہے وہ بھی اجڑے گی۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کو تب ذلیل کیا گیا ہے، رسوا کیا گیا ہے، آپ کا یقین توڑا گیا ہے جب آپ کے پاس کوئی نہیں تھا، جب آپ نے اس مرد کو اپنا سب کچھ دیا، جب آپ نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا اپنا، اور اس نے آپ کو یوز کیا، آپ کو ابیوز کیا۔ یہ چیزیں ادھر ختم نہیں ہوتی، ساری زندگی وہ مرد ان چیزوں کو کاٹے گا۔ اس مرد کی اگر اولاد ہوگی، اولاد ہی نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو اولاد میں بیماریاں ہوں گی، مینٹل ہیلتھ کی بیماری ہوگی، فزیکل ہیلتھ، بیٹیاں ہوں گی، بیٹیوں کی طلاقیں ہوں گی۔ اور اگر آپ ایک ایسی فیمیل ہیں جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی مرد نے خدا نخواستہ ناحق غلط کی ہے، اپنی ماں کی طرف دیکھیں کہ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی، یا آپ کے نانا نے یا دادا نے۔ وہ ان کی آہ ہے جو آپ کے باپ کو کھا رہی ہے، اور مرد کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو مرد ہو، باپ ہو، اس کے آگے اس کی بیٹی رلے، اس سے بڑا ٹارچر کیا ہے؟ مجھے اس بات کا پتہ ہے یہ چیزیں کبھی بھی آپ کی اس تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی جو آپ نے کاٹی ہیں۔ کبھی بھی آپ کو آپ کی جوانی، آپ کے ارمان، آپ کی خوشی، آپ کا ایک مان تھا اپنے شوہر پہ، آپ ایک ناز سے معاشرے میں چلتی تھیں۔ ایک عورت کے لیے شادی شدہ ہونا، ایک مرد کا سایہ ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے پتہ ہے وہ چیزیں کبھی واپس نہیں آ سکتی، لیکن بات یاد رکھیں، اس دنیا میں تمام روحوں کے لیے آسانی نہیں ہے۔ جن روحوں کے لیے زیادہ مشکلات بنی ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ان روحوں نے کوئی بڑا کام کرنا ہے۔ کسی بھی مذہب سے کوئی آپ بڑے لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہیں، چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو انسان بھی کسی بڑے مقام پہ یا بڑی جگہوں پہ پہنچے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں کاٹی ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہے تو اس چیز سے آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چینج آیا ہوگا، اس پین نے آپ کو کسی ایک جگہ موڑا ہوگا۔ پلیز اپنی اس پین کو اس طرف یوز کریں، کسی اچھے مقصد کی طرف، دوسروں کے لیے مثال بنیں، دوسروں کو انسپائر کریں۔ اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ ایک فیمیل ہیں، مدر ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے اتنی اسٹرانگ بنے تاکہ آپ کے بچوں کے اندر یہ کوالٹیز آئیں، ان کو پتا ہو کل کو کوئی اگر انسان ان کے ساتھ برا کرے گا تو انہوں نے اس پہ ایسے چپ کر کے بس ساری زندگی مایوسی میں اور رونے دھونے میں نہیں کاٹ دینی۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے سٹینڈ لینا ہے، انہوں نے دکھانا ہے اس دنیا کو کہ آپ کی اپنی ویلیو کیا ہے، آپ کیا ہیرا تھیں اور کیا کسی نے گوایا ہے۔ اور جو دوسرے انسان کی بات ہے، اس کا تو آپ کا رونا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا ایک ایک آنسو جو ہے نا وہ کرس ہے، وہ بد دعا ہے، وہ لعنت ہے، وہ آپ کہہ لیں وبال ہے، کوئی بھی لفظ آپ اس کو دے لیں۔ آپ کا ایک آنسو اس انسان کی ساری زندگی کو جو ہے نا تباہ کرنے کی پاور رکھتا ہے، جو چیز آپ کے دل سے نکلے۔ آپ بھول سکتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، لیکن قدرت نہیں بھولتی۔
ऊपर वाला नहीं छोड़ता, तो जिसने जो किया है वो सब काटेगा। और मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है, इस चीज़ को भूल जाएं। आम, भूलना तो शायद आसान नहीं, लेकिन ये कि अपनी तवज्जो का मरकज़ इस बात से हटा दें कि उसके साथ ये होगा, उसके साथ वो होगा। जिस वक्त आप अपनी एनर्जी वहाँ से छोड़ के अपने ऊपर शिफ्ट करेंगी, उसी वक्त उस इंसान के साथ ये चीज़ें शुरू होंगी। तो इस तरह से एनर्जी बेसिकली काम करती है। और बाकी एक और केस है जिसमें हमने कॉन्फिडेंस के बारे में बात करनी थी कि हस्बैंड जलील करता है और ये वो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बारे में फिर हम कल बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, सब कुछ ठीक ठाक है, हर जुबान में ततलाना, रात होते ही हक मांगते लोगों पर लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मैं अपनी हड्डियों पे लिख कर रखूंगा ये सारे वारदात। तुम जो मांगते हो मुझसे मेरे होने के कागजात, अपनी हस्ती का तुमको सबूत ज़रूर दिया जाएगा। ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। किस तरह तुमने इस रिश्ते को तोड़ने की साजिशें की, ये भी याद रखा जाएगा कि किस जतन से हमने रिश्ते को जोड़ने की ख्वाहिशें की। जब कभी जिक्र आएगा जहां में दौरे बुज़दिल का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में तोरे जिंदगी का, जहां में वफा का, हमारा नाम याद रखा जाएगा कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से। कुछ लोग थे जिनके ज़मीर बिके नहीं थे अज़ादारों की कोड़ियों से। कि कुछ लोग थे जो डटे रहे तूफ़ान नूह गुजर जाने के बाद भी। कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे अपनी मौत की खबर आने के बाद भी। भले भूल जाए पलक आंखों को मूंदना, भले भूल जाए ज़मीन अपनी धूरी पर घूमना, हमारे कटे परों की परवाज़ को, हमारे फटे दिलों की आवाज़ को याद रखा जाएगा। तो तुम ज़मीन पे जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, ताकि तुम्हारे नाम पर ताउम्र लानतें भेजी जा सकें, ताकि तुम्हारे मुजस्मों पर कालखें पोंछी जा सकें। तुम्हारे नाम, तुम्हारे मुजस्मों को आबाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जालिम को कोई माफ़ी नहीं, जालिम का जुल्म भूलता नहीं, मिटता नहीं। जालिम का जुल्म उस तक वापस आता है। ये सिर्फ वक्त की बात है, और वक्त बड़ा जालिम है। वक्त सब हिसाब पूरे करेगा। तो मेरी बहन, प्लीज़ हौसला रखें, सब्र रखें। ये वक्त आसान नहीं है, लेकिन आई होप इस चीज़ से आपके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली होगी। आपको इस बात की कम से कम तसल्ली मिली होगी कि अगर इस दुनिया में आप किसी इदारे से इंसाफ नहीं ले सकती, तो इस कटहरे में उस इंसान को माफ़ी नहीं है, और वो बहुत बड़ी सज़ा काट रहा है। और उसकी सज़ा का सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक अननोन पर्सन किसी और मुल्क में बैठ के आपके हक में बात कर रही है। इससे ज़्यादा आप खुद देखना चाहेंगे कि आपको किसी की सपोर्ट है या नहीं। मेरा ये मैसेज जो इंसान सुन रहा है, जो इंसान इन चीज़ों से गुजर रहा है, ये एक चैनल्ड मैसेज है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान, ये आवाज़ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो इस सिचुएशन से किसी ना किसी हद तक रिलेट करेंगे और जो इस मैसेज को रिसीव करने के टोटली हकदार हैं। अगर आप इसको सुनने वाले हैं और आप खुद या आपके जानने वाले में से कोई ऐसी सिचुएशन से गुजरा है, तो समझ जाएं ये एक इशारा है।
خدا کے نظام کی طرف سے کہ مقدر کی چکی جو آپ نے کاٹنی تھی کاٹ لی ہے، اب دوسرے انسان کی باری ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، اپنی زندگی پہ فوکس کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہے تو پلیز اس کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان باتوں سے ہیلپ مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کسی بارے میں ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ اس پہ اپنا میسج ڈیٹیل میں بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ریڈنگ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ایک ویڈیو ریکویسٹ کر سکتے ہیں جس میں میں جنرل ایک جس طرح سے میں نے آج بات کی ہے وہ میں کر دوں گی۔ میرا مقصد آپ تمام لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، اسپیشلی ان عورتوں کی، ان بے بس لوگوں کی جن کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، جن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میری کوشش ہے کہ میری ویڈیوز سے آپ لوگوں کو اتنا نالج آئے، اتنا شعور آئے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کی ورتھ اپنی پہچانیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اور جس وقت آپ اپنے آپ کو بہتر کریں کہ یہ جو کیڑے مکوڑے یا یہ گندے مندے لوگ ہیں جو آپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا یوز کیا ہے یا جو بھی آپ کے ساتھ کیا ہے، یا آپ دیکھیں گے کیسے رینگ رینگ کے آپ تک واپس آتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دس از رمشا چودھری، یور ہوسٹ۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔